کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ تھکان ایسی ہوتی ہے جو جسم میں نہیں دل میں ہوتی ہے؟ جسم سو بھی جائے تو وہ تھکان نہیں جاتی، آنکھیں بند ہو جائیں مگر ذہن جاگتا رہتا ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی نہیں جان پاتے کہ آپ اتنے بوجھل کیوں ہو۔ آپ ہنس رہے ہوتے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہو، سب کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن اندر کہیں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، یا اللہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ سوال گناہ نہیں ہوتا، یہ سوال بغاوت نہیں ہوتا، یہ سوال اس دل سے نکلتا ہے جو تھک چکا ہو مگر اب بھی اللہ سے امید باندھے ہوئے ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر خود کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ تکلیف آپ کو توڑنے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ تکلیف آپ کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو، اس رفتار سے روکنے کے لیے جس میں آپ خود کو بھولتے جا رہے تھے، اس شور سے الگ کرنے کے لیے جس میں آپ لوگوں کی باتیں تو سن رہے تھے مگر اپنے دل کی اصلاح کی طرف کم توجہ رہ گئی تھی۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے جسے انسان فوراً نہیں سمجھ پاتا، اور ہو سکتا ہے یہی رک جانا، یہی خاموشی اور یہی تکلیف بندے کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ نے غور کیا، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو دعا اکثر مختصر ہو جاتی ہے، سجدہ جلدی میں ہوتا ہے، شکر اکثر زبان تک محدود رہ جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو دعا میں ٹھہراؤ اور گہرائی آ جاتی ہے، آنکھوں میں سچ آ جاتا ہے، اور سجدے میں وہ باتیں نکلتی ہیں جو خوشی میں کبھی نہیں نکلتی۔ یہ فرق اتفاق نہیں ہے، یہی وہ حکمت ہے جسے ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دکھ آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہو کہ سچ میں آپ کو صرف اللہ کی رحمت اور مدد پر بھروسہ کرنا ہے، اور اسی بھروسے میں آپ کو اندر سے مضبوط بنایا جا رہا ہو۔ انسان کی ایک عادت ہے، جب تک سہارا موجود ہو وہ اصل سہارے کو نہیں پکڑتا۔ جب تک کوئی انسان ساتھ کھڑا ہو وہ اللہ پر پورا بھروسہ نہیں کرتا۔ جب تک کوئی دروازہ آدھا کھلا ہو بندہ اللہ کے سامنے پوری طرح نہیں جھکتا، اور اس لیے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایک سہارا آہستہ آہستہ ہٹا دے تاکہ بندہ صحیح جگہ پر جھکنے کا موقع پائے۔ دوست بدل جاتے ہیں، لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، وہ وعدے جو بہت مضبوط لگتے تھے خاموشی میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہو یا اللہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھن رہا ہے؟ اصل میں سب کچھ نہیں چھن رہا ہوتا، اصل میں ہو سکتا ہے کہ سب کچھ غلط جگہوں سے ہٹا کر آپ کو صحیح جگہ پر جھکنے کا موقع دیا جا رہا ہو۔ یہ بات سخت لگتی ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ دکھ اور مشکلیں آپ کو اکیلا کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کیوں آئی، لیکن شاید یہ ہمیں صبر اور قریب ہونے کا موقع دے رہی ہو۔ یہ دکھ اور مشکلیں شاید اس لیے ہیں تاکہ آپ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اندر سے مضبوط بنو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ان حالات کے ذریعے اندرونی طاقت اور صبر سکھا رہا ہو، کیونکہ جو بندہ ہر وقت کسی انسان یا چیز سے سہارا لیتا رہے، وہ جب وہ سہارا ٹوٹے گا تو خود بھی کمزور ہو جائے گا، لیکن جو بندہ اللہ کے قریب رہتا ہے وہ ٹوٹ کر بھی اندر سے مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ کم وسائل میں بھی پرسکون کیوں ہوتے ہیں اور کچھ سب کچھ پا کر بھی بے چین؟ فرق حالات کا نہیں ہوتا، فرق جڑنے کی جگہ کا ہوتا ہے۔ جس کا دل اللہ سے جڑا ہو اسے کمی اور مشکلیں دل پر حاوی نہیں ہوتی، اور جس کا دل دنیا سے جڑا ہو اسے فراوانی بھی مکمل سکون نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو جلدی دیتا ہے اور کچھ کو دیر میں۔ دیر سزا نہیں، دیر اکثر حفاظت اور تیاری ہوتی ہے۔
آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہ چیز ابھی آپ کے دل کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا آپ اس چیز کے لیے ابھی تیار نہ ہو، اور اللہ دونوں صورتوں میں جلدی نہیں کرتا۔ ہم انسان جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دکھ ختم ہو، جواب فوراً آئے، راستہ صاف نظر آئے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر انجام کے ساتھ اس کی حکمت شامل ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی وہ جواب دے کر بھی فوراً نہیں دیتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف ماننے کا نام نہیں رہتا بلکہ ٹھہرنے اور صبر کرنے کا نام بن جاتا ہے۔ ٹھہر جانا جب دل چیخ رہا ہو، ٹھہر جانا جب سمجھ نہیں آ رہا ہو، ٹھہر جانا جب سب کچھ رک سا گیا ہو، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان اصلی بنتا ہے، جس میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کو وہ کیفیت پسند ہے جس میں انسان دل سے یہ کہے، یا اللہ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یہ خلوص، ایمان اور اللہ پر توکل کی علامت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے شاید یہ بھی محسوس کیا ہو کہ تکلیف کے دنوں میں آپ دنیا کو زیادہ صاف دیکھنے لگتے ہو، جو لوگ واقعی آپ کے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور جو صرف عادت تھے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، حالانکہ اس وقت نعمت نہیں لگتی۔ اللہ دل صاف کرنے کے لیے کبھی کبھی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے تاکہ آپ غیر ضروری بوجھ کے بنا آگے بڑھ سکو، کیونکہ جو بندہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر خود پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے حالات کو آسان بنانا چاہتا ہے، کمزور نہیں، وہ آپ کو جھکاتا ہے تاکہ آپ گرنے سے بچ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھے وہ تکلیف یاد ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اور بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے وہ آسائش یاد ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کیا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ دکھ آپ کو اللہ سے سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور سوال آپ کو تعلق تک لے جاتا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے، آپ سوال کرتے ہوئے اللہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہی اصلی امتحان ہے، اور یہی امتحان آپ اس وقت دے رہے ہو۔ آپ جو یہ سن رہے ہو، آپ جو رکے ہوئے ہو، آپ جو اب بھی تلاش میں ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، اور جس دل میں اللہ کی تلاش ہو اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب ایک بات غور سے سنیے، اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید اللہ ناراض ہے، یا شاید وہ سن نہیں رہا۔ یہ خیال سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ خاموش ہو سکتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ استاد بھی امتحان کے دوران خاموش رہتا ہے؟ وہ طالب علم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن بولتا نہیں۔ خاموشی کا مطلب عدم توجہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اطمینان کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی کبھی کبھی فوراً جواب نہیں دیتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کب اور کیسے نتیجہ آئے گا، لیکن یقین رکھیے اللہ کے منصوبوں میں حکمت چھپی ہوتی ہے تاکہ نتیجہ آنے پر آپ مضبوط اور ثابت قدم رہ سکو۔ انتظار یہ سب سے مشکل عبادت ہے، کیونکہ اس میں نہ سجدہ کسی کو دکھائی دیتا ہے، نہ آنسو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، نہ کوئی آپ کی ہمت بڑھاتا ہے۔ انتظار میں صرف آپ ہوتے ہو، آپ کا دل ہوتا ہے اور آپ کا رب۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تعلق خالص بنتا ہے، جہاں خلوص اور ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ لمبا ہو جائے تو انسان بولنا کم کر دیتا ہے، وہ شور سے تھک جاتا ہے اور لوگوں کی تسلیوں سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور ہو سکتا ہے بندے کو خاموشی میں رکھا جائے تاکہ بندہ حالات کو صبر اور یقین کے ساتھ برداشت کر سکے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ سب دیکھ رہا ہے تو تکلیف کیوں؟
اس کا جواب سخت نہیں لیکن سادہ بھی نہیں۔ تکلیف اس لیے نہیں آتی کہ اللہ آپ کی حالت سے غافل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہو تاکہ آپ اپنی حقیقت کو پہچانو۔ تکلیف آ کر یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کتنے کمزور ہو اور اللہ کے بنا آپ کتنے ادھورے ہو۔ انسان اکثر اپنی طاقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور مشکل میں یاد کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اسے یاد رکھو، صرف مانگو نہیں بلکہ دل سے اس کی طرف رخ کرو۔ اس لیے کبھی کبھی حالات اور آزمائشیں یاد دلانے کا مرحلہ بن جاتی ہیں۔ یہی مرحلہ آپ اس وقت گزار رہے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیچھے جا رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اندر کی طرف جا رہے ہو، اور جو انسان اپنے اندر اتر جائے وہ باہر کی دنیا کے حالات سے پربھاوت نہیں ہوتا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہر آنسو کا مقصد بس دکھ کا اظہار نہیں ہوتا۔ کچھ آنسو دل کو دھو دیتے ہیں، کچھ آنسو غرور کو توڑ دیتے ہیں، اور کچھ آنسو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور جو آنسو اللہ کے سامنے گرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ آپ نے شاید وہ دن بھی دیکھے ہوں جب آپ نے کسی سے مدد مانگی اور اس نے نظر چرا لی، یا آپ نے دل کھول کر بات کی اور سامنے والا خاموش ہو گیا۔ یہ لمحے تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ لمحے آپ کو ایک سچ سکھاتے ہیں، ہر دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو انسان ہر جگہ قبولیت ڈھونڈتا ہے وہ آخر میں خود کو کھو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک موقع ہو کہ اپنی قدر اس جگہ پہچانو جہاں آپ کی خاموشی بھی سنی جائے، اور وہ جگہ صرف ایک ہے۔ اس لیے کچھ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں تاکہ آپ رب سے جڑ سکو۔ وہ آپ کو اکیلا نہیں کرتا، وہ آپ کو صحیح جگہ لے جاتا ہے، اور جب آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہو تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ سکون ملنے لگتا ہے جس کی آپ تلاش میں تھے۔ وہ سکون جو چیزوں کے آنے سے نہیں آتا، وہ سکون جو کسی کے رکنے سے نہیں آتا، وہ سکون جو حالات بدلنے سے نہیں آتا، وہ سکون اللہ پر چھوڑ دینے سے آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کہنا سیکھتے ہو، یا اللہ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، لیکن اب میں ڈر نہیں رہا، اور یہ جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ یہاں سے انسان ٹوٹا ہوا نہیں رہتا بلکہ جھکا ہوا ہو جاتا ہے، اور جھکنا کمزوری نہیں، حفاظت ہے، کیونکہ جو جھک جاتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ اب اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھو تو شاید آپ کو وہ لمحے یاد آئیں جب آپ نے سوچا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا، اور آج آپ یہاں ہو، سانس لے رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے ابھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صبر، انتظار اور خاموشی کے ذریعے زندگی کے کچھ سبق مل رہے ہوں، اور جب یہ مرحلے مکمل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھل جائے جس کا آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ نہ شور اور طبیخ کے ساتھ، نہ اعلان کے ساتھ، بلکہ ایسے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ، اور تب آپ سمجھتے ہو کہ جو تاخیر تھی وہ سزا نہیں تھی، وہ حفاظت تھی، اور جو تکلیف تھی وہ بربادی نہیں تھی، وہ تربیت تھی۔ یہی ہے آپ کی تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت۔ اب آخر میں بس ایک بات یاد رکھیے، اگر آج آپ تھکے ہوئے ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ ہار گئے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے راحت اور سکون کا وقت قریب ہو۔ اور جب بھی دل بوجھل ہو تو بس اتنا کہہ دو، میرا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کہنا کم نہیں کرتا، یہ مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہو، اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ وہ باتیں تھیں
جو اللہ نے آپ کو یاد دلانی تھی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کسی اور تھکے ہوئے دل تک بھی پہنچے تو آپ کا ایک شبد، ایک دعا، ایک کمنٹ کسی کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کی آواز کسی کی زندگی بچا لیتی ہے۔ اللہ آپ کو سکون دے، آپ کے دل کو مضبوط کرے اور آپ کو اس یقین پر قائم رکھے جو آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔